بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ، آج جمعہ مبارک کا دن ہے۔ ہم سب اس جنریشن سے بلانگ کر رہے ہیں جہاں ہم سے جلدی نیکیاں نہیں ہو پاتی، افسوس۔ لیکن کیوں نہ ہم کچھ تو کوشش کریں اس سے کمانے کی، اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے اور ایک سجدہ کرنے کے لیے قبر کے اندر ہم تڑپ جائیں واپس دنیا میں آنے کے لیے۔ الحمدللہ، جمعہ کا دن بہت اہم دن ہے۔ دین اسلام میں ماشاءاللہ اس دن نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور جمعے کا دن جمعرات کی مغرب سے ہی لگ جاتا ہے، یعنی تھرسڈے مغرب کے بعد سے ہی عبادت شروع کر دیا کریں۔ عشاء کے بعد سورہ کہف پڑھیں، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سورہ ملک پڑھیے، سورہ مزمل پڑھیے، سورہ سجدہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے، آنکھیں بند کر کے کعبہ شریف کو یاد کر کے اتنی آواز میں ذکر کریں کہ آپ کے کانوں تک آواز جائے۔ جب آپ کہو اللہ اللہ تو بس ایسا فیل کریں کہ اللہ بے حد قریب ہے۔ آنکھوں میں آنسو رکھے، روتے جائیں اور اسے پکارتے جائیں، پھر دعائیں مانگا کریں۔ دعاؤں میں بھی اتنا روئیں جیسے بس یہ آخری لمحات ہیں زندگی کے۔ ایسے مغفرت طلب کیجیے، ایسے جنت الفردوس کا سوال کیجیے، ایسے مانگیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ اتنا پروردگار کے قریب ہو کر ذکر کیجیے کہ بس وہ اور آپ ہی کی موجودگی موجود ہیں اس مقام پر جہاں آپ عبادت کر رہے ہیں۔ یاد رہے، ہم سب کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے الطہور شطر الایمان، مطلب پاکی نصف ایمان ہے۔ آپ جہاں عبادت کر رہے ہیں، جیسے کر رہے ہیں، وہ سب کچھ پاک و صاف ہو، جگہ بھی آپ بھی، تب ہی آپ کی عبادت میں دل لگے گا انشاءاللہ۔ الارم لگائیں تہجد کا، شب جمعہ میں تہجد ادا کیجیے۔ مرحبا، سردیوں کی راتیں ہیں، واللہ تہجد کا وضو سوچیں کتنا پسندیدہ اور مجرب عمل ہوگا آپ کے رب کے حضور۔ تہجد کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، چوتھا کلمہ پڑھیے، استغفار کیجیے، پھر دعائیں کیجیے، گارنٹیڈ دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ فجر ادا کیجیے، فجر کی نماز میں 2 سنت کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم، 100 مرتبہ آگے پیچھے 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیے، پھر 2 فرض ادا کیجیے۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑا ذکر اللہ کیجیے، پھر سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے اور دعائیں مانگیے۔ نماز ضحیٰ، اشراق، چاشت، اوابین، ان نمازوں کو پڑھ سکو تو انہیں بھی ادا کیجیے ان کے وقت کے مطابق۔ جمعہ کے دن اچھے سے غسل کیجیے، نئے کپڑے پہنے، ناخن تراشیں، آئل لگائیے، عطر لگائیں۔ جینٹس خطبے کے لیے وقت پر مسجد پہنچے، لیڈیز گھر میں رہ کر ہی عبادتیں کریں۔ پورا دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے۔ ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھیے، سورہ جمعہ پڑھیے، سورہ کہف پڑھیں، سورہ دخان پڑھیں اور پھر دعائیں کیجیے۔ عصر ادا کیجیے، عصر کے بعد سورہ نبا پڑھیے اور پھر دعائیں کریں۔ یاد رہے، جمعے کی خاص آخری گھڑیوں میں، مطلب عصر اور مغرب کے بیچ کے حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ڈھیر ساری دعائیں کیجیے اور ہاں، میرے لیے یاد سے دعا کیجیے گا۔ یقین کیجیے مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کی دعاؤں کی، پلیز۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں اور 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے عزت والا صفاتی نام یا معزو پڑھیں، آگے پیچھے 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزتوں سے نوازے گا کہ یہ لوگ بھی حیران ہوں گے آپ کی عزت دیکھ کر انشاءاللہ۔ ناظرین، اب ہم جمعۃ المبارک کی اجتماعی دعا کرنے جا رہے ہیں۔ اس دعا کو شروع سے آخر تک سنیے اور آمین بھی کہیے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری چاہت سے بڑھ کر مجھے عطا کیا۔
بس اتنی سی میری التجا ہے کہ اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ مجھ پر قائم رکھنا۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں دور فرما اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اے اللہ، ہمیں تمام آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں سے محفوظ فرما، شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب، آج کے دن جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ان سب کی لاج رکھنا۔ یا اللہ، سب کی نیک تمنائیں، حاجتیں اور دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک، آج کے دن جتنے بھی لوگ تجھ سے دعا مانگے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے کائنات کے مالک، اس مبارک دن کے صدقے ہمارے پیارے عزیز رشتہ داروں اور ان سب کی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ، تیرا بندہ مشکلوں میں الجھ چکا ہے، دنیا کے بے مقصد کاموں میں کھو چکا ہے، خود کو دنیا کے رنگوں میں۔ اب تو ہی رحم کر مولا اور نکال ہمیں اس دھوکے کی زندگی سے اور ہمیں اس راہ پر چلا جس پر چل کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکیں۔ یا اللہ، ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ پاک، ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور تمام ناگہانی آفت، بیماری، نقصان سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، مجھے زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے موت دینا اس وقت جب میرے لیے موت باعث خیر ہو، اور کچھ بھی نہیں چاہتے ہم اپنی زندگی میں یا رب۔ دعا ہے کہ کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ جمعہ مبارک اس نور اور بابرکت دن کے آغاز پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اے پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان سب میں میری مدد فرما۔ یا اللہ، مجھے، میرے اہل و عیال کو، میرے آباء و اجداد کو، میری آنے والی نسلوں کو عذاب قبر سے بچا۔ یا اللہ، مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے اور حساب میں آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ، اس جمعہ کے دن کو ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے باعث رحمت، مغفرت اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں، جن پر تو اپنا خاص رحم و کرم فرماتا ہے۔ بے شک دلوں کا چین اور سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا بندہ بنا دے۔ اے اللہ، جمعے کے دن کے صدقے ہمارے والدین کو دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ جمعے کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں زیارت قبول کرنی چاہیے، اور اس روز جہنم نہیں بھڑکا جاتا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جس نے ہمیں سکھایا اور کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں شامل فرمایا۔ اللہ پاک اس دن کے صدقے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ یا اللہ، ہمیں برکتوں کی برسات کریں اور ہمیں ہمیشہ کامیاب بنائے۔ یا اللہ، آج ماہ مقدس جمعہ کا دن ہے، اور اس مبارک دن کے صدقے میرے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ اے میرے مالک، مجھے اب زندگی کا کوئی راستہ بڑا نہیں لگتا، نہ کوئی خواب اتنا حسین جتنا تیرا قرب۔ مجھے وہی زندگی عطا کر جو تیری رضا میں ہو، مجھے وہی محبت دے جو تیرے ذکر سے جڑی ہو، جو تیری
رضا میں ہو، مجھے وہی محبت دے جو تیرے ذکر سے جڑی ہو، اور مجھے وہی سکون دے جو صرف سجدے میں ملتا ہے۔ باقی سب تیری رضا پر چھوڑتی ہوں، کیونکہ جو تو چنتا ہے وہ میری سوچ سے بھی کئی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ خوبصورت طریقوں سے یہ یاد دلاتے رہیے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں تھامے ہوئے ہیں۔ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہم اسے تیرے حوالے کرتے ہیں۔ ہمارے اندر کی خالی جگہوں کو خوف کے بجائے سکون سے بھر دے، اور ہمارے قریب رہیے، خاص طور پر ان لمحوں میں جب ہم کچھ کہنے کے قابل نہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرن۔